اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان والوں کا ذکر ہے اور ان کی جزا۔ اس سے پہلے کافروں کا ذکر آیا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور ان کی جزا کا ذکر آیا۔ یہ قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ جب کافروں کا ذکر ہو، ان کی بد عقید فاسد عقائد کا بیان ہوتا ہے، پھر ان کی بد اعمالیوں کا، اور پھر جزا کا بیان ہوتا ہے، پھر وعید ہوتی ہے ان کے متعلق۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اتصال اس طرح ہے کہ پہلے وعید اب وعد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے ساتھ جو وعد فرمایا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لائے، مومن بھی کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا ذکر پچھلے آیات میں جو کافروں کے متعلق تھی کہ کافروا بآیات ربہم ولقائہ، یہاں ان الذین آمنوا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات اور لقاء، اللہ تعالیٰ کی ملاقات قیامت کے دن سے انکار کیا۔ اور ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایمان لایا، اور لقاء آخرت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ ملاقات، اس پر ایمان لایا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، عمل صالحات یعنی نیک عمل صالحات، یہ صالحات اعمال کی صفت ہے کہ عمل کبھی تو برا عمل ہوتا ہے، بد عمل اور نیک عمل۔ تو نیک عمل یہ عامل الصالحات ہیں، اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ وہی جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قرآن مجید نازل ہوا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو عمل، اچھے عمل کیے، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح یہ علیحدہ علیحدہ دو حقیقتیں ہیں، یعنی ایمان اور عمل، کیونکہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ عاطفہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ معطوف علیہ اور معطوف غیر ہوتے ہیں۔ ایمان عمل صالح کا غیر ہے، تو ایمان ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، اور جو اعمال ہے وہ عمل بالارکان، جوارے کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے۔ یہ اعمال نفس ایمان سے خارج ہے۔ ایمان علیحدہ شے ہے، وہ فعل ہے دل کا، قلب کا فعل ہے، وہ قلب میں ایک تصدیق ہے، اور ایمان ہے، تصدیق ہے، یہ قلب کا فعل ہے، اور وہ طہارت ہے قلب کی کہ ایمان ماننا ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کی آمد، یہ جو مومن بھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، اسی طرح وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے ساتھ ایمان لے آنا، ان کو ماننا۔ اور عمل جو ہے، یہ عمل
جوارے کا کام ہے، ہاتھ پاؤں سے بدن سے بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو جو آگے جزا آ رہی ہے اس مجموعے کے اوپر آ رہی ہے کہ ایمان ہو تو عمل صالح نہ ہو، عمل برا ہے، پھر بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل جیسے ہمارے محدثین نے فرمایا کہ اعمال صالحہ ایمان کی جز ہیں، جز شے کی شے کے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ لیکن متکلمین نے فرمایا کہ ایمان سے خارج ہیں، ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے، قلب کا فعل ہے، وہ نفس ایمان وہ نفس تصدیق ہے۔ تو ایمان کے دو قسم کیے کہ ایک ایمان کامل ہے، محدثین کرام نے جو فرمایا کہ اعمال ایمان کی جز ہیں، انہوں نے نفس ایمان کی جز نہیں بنایا، ذات ایمان کی اصل حقیقت ایمان کی جز نہیں بنایا، بلکہ ایمان کامل کی جز بنایا۔ اگر بندے میں ایمان ہو تو عمل صحیح نہ ہو، یہ ایمان کامل نہ کہیں گے۔ ایمان کامل تب ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی نیک ہو، اس وقت وہ مومن کامل ہوگا۔ اور اگر عمل خراب ہو لیکن ایمان قلب میں ہو، یہ ہو سکتا ہے، وہ ضعیف ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، اور اسی کو گناہگار کہتے ہیں، عاصی مسلمان ہے، گناہگار فاسق ہے۔ لیکن عمل بد سے وہ ایمان سے نکل نہیں گیا، عمل جتنے بھی خراب ہو، اگر تصدیق قلبی حاصل ہے تو اس کو ہم کہیں گے بھئی یہ مسلمان ہے، لیکن عمل درست نہیں ہے، یہ کمزور ایمان ہے اور عاصی ہے، گناہگار ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات یعنی اعمال صالحہ کیے، اللہ پاک نے ان کے لیے وعد ذکر فرمایا، فرمایا کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے باغات جنات فردوس ہیں۔ کانت سے ذکر فرمایا، اور پیچھے جو کافروں کی وعید آئی جنہوں نے تکذیب کی، رب کے آیات کی تکذیب کی، قیامت کی تکذیب کی، لقاء کی، وہاں فرمایا انا اعتدنا لہم، وہاں اعتدنا فرمایا، یہاں فرمایا کہ کانت لہم، انا اعتدنا لہم، اور اس میں فصاحت ہے، انا اعتدنا جہنم، یہ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یہاں فرمایا کانت لہم جنات الفردوس۔ علماء فصاحت بلاغت کے متعلق قرآن کے معنی اسرار وہ بڑے لطیف ہوتے ہیں، اور میں اعتدنا یہ تحیر اعتداد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کافروں کے لیے تیار کی، اس سے اشارہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیے، کسب کیا، کفر کیا، یہ حادث ہے، حادث ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ تیار کی۔ لیکن جو مومنین کے لیے وعدہ فرمایا تو وہاں اعتدنا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کانت لہم۔ کانت یہ تحقق کا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ازلی میں ان کے لیے ثابت ہے۔ عنایت ازلی، علم ازلی، یعنی اللہ پاک کی عنایات ہیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے حکم اللہ کا اور وعدہ اللہ کا سابق ہے، اور وہ ازلی ہے، وہ ازلی حکم میں وہ تھے کہ ان کے لیے جنات الفردوس ہیں، اور جنات الفردوس یہ اعلیٰ
جنان ہے۔ جنتوں میں جنات ہیں، متعدد ہیں، لیکن اعلیٰ جنات یہ جنات الفردوس ہے، اور اعلیٰ کہ اس سے پھر اوپر عرش الرحمان ہے، اللہ کا عرش، عرش رحمان۔ اور اس جنت الفردوس میں وہ عارفین ہوں گے جو آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر من العارفین، وہ عارفین، اولیاء، علماء، اہل وعظ و تذکیر جو خدا کی معرفت رکھنے والے ہیں، وہ اس مقام میں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت 100 درجتن، جنت میں 100 درجے ہیں، اور فرمایا کل درجتین ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ایک درجے، 2 درجے جو ہیں 100 درجات سے، تو ان 2 کے درمیان مسافت یعنی بعد اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان، اتنی مسافت ہے 2 کے درمیان۔ اور فرمایا فی الجنت 100 درجتن ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض اعلیٰ الفردوس، جو اعلیٰ اور بلند تر جنت ہے وہ جنت فردوس ہے۔ اور فرمایا کہ منہا تفجر انہار الجنہ، جنت کی نہریں اسی سے پھوٹتی ہیں، جنات الفردوس سے جنات کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور فرمایا کہ فوقہا عرش الرحمن، جنات الفردوس کے فوق یعنی بالا، اوپر عرش الرحمن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے سوال کرو، اللہ پاک سے کوئی دعا مانگو، سوال کرو، تو فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ فردوس، فَاسْأَلُوا الفردوس، تو جنات فردوس کا سوال کرو۔ یہ بہت بڑی عظیم جنات ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، اور جنات الفردوس، پھر جنات جمع آیا، یہ پھر 4 ہیں، وہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ 4 ہیں۔ 2 جنات ایسی ہیں کہ چاندی کی بنا ہے ساری اور اس کے برتن، 2 جنات ایسی ہیں کہ جس کے بنا اور برتن سونے کے ہیں، وہ مافیا، اور جو بھی اس کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بہشتی لوگ رب کا دیدار کریں گے، اور فرمایا کہ ردائے کبریا علی وجہی، اور نہیں ردائے کبریا علی وجہی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ پاک ذات ہے۔ فردوس یہ پھر اس کا لغوی معنی ہے، یعنی فردوس جنت کو کہا، فردوس جنت ہے جس کے درخت بڑے گھنے ہیں، اس لیے اس کو فردوس فرمایا گیا، جنات الفردوس کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ نزل، نزل ایک ہوتا ہے مہمان آئے تو پہلے روٹی طعام سے پہلے جو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تھوڑی سی چیز، روٹی بعد میں سیر ہوگا، بعد میں نعمتوں سے محظوظ ہوگا مزید، لیکن جو پہلے پیش کیا جاتا ہے اول اس کو نزول کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے قرآن مجید میں نزول کا بہت جگہ ذکر ہے، اللہ پاک نے سورۃ واقعہ میں
یا نزول کا ذکر بہت جگہ ہے، تو نزول کا ایک معنی یہ ہے، تو اس سے وب جنات الفردوس سے نزولا، یہ تو جنات الفردوس ہے، یہ نزول ہے، یعنی اللہ کی عطاؤں سے، عنایات سے یہ اول ایک چیز ہے جو نعمت اور بہشتی آیا اس میں اور پیش کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ اور ہیں جو بعد میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا ہر سہولت آسائش، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے بہشت میں، کوئی درد دکھ، کوئی غم، نیند بھی نہیں ہے، ہر قسم ما تشتہیہ الانفس، قرآن مجید نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا، کہ بہشت میں وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی، جو بھی نفوس چاہیں گے وہ حاضر ہوگا، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عنایات اس سے بھی آگے ہیں، جسمانی، روحانی، پھر اللہ تعالیٰ کا لقاء اور خدا کا دیدار، یہ عظیم نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس پر مترتب ہے، ثابت رہیں گے۔ تو فرمایا نزولا، یہ ابتدائی ایک چیز ہے، اور بعد نے کہا کہ نزول، یہاں نزول سے مراد ہے منزل، یعنی جنات الفردوس منزلا کانت لکم منزلا، منزل جگہ، گھر، رہائش کی جگہ کو منزل کہتے ہیں، یہ بھی عربی میں منزل گھر کو کہتے ہیں، جس میں ایک گھر رہتا ہے وہ منزل ہے، اور بیت جس میں ایک آدمی رہ سکتا ہے، بیت، منزل، دار، یہ نام ہے۔ تو منزل، نزل بمعنی منزل، پھر یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جنات الفردوس ان کے رہائش کی جگہ ہے، اس میں وہ اتریں گے اور رہیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا خالدین فیہا، اب ایک جنات الفردوس نزل، یا نزل ابتدائی جو مہمان کو آگے طعام پیش کرتے ہیں یہ ہے، اس سے معلوم ہوا آگے اور بہت ہے، ان نعمتوں کا دمام ہے، اللہ تعالیٰ کا لقاء ہے۔ اور پھر یہ کہ بہشتی جب بہشت میں داخل ہوں گے ان کے متعلق کہ بندہ جتنا بھی اس دنیا میں عیش میں ہو، راحت میں ہو، خوشی میں ہو، یہ فنا ہے، فنا ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہے۔ اس مقام کی اللہ پاک نے خبر دی جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جنات الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی زوال نہیں آئے گا، خالدین فیہا۔ اب یہ کہ خلود ہے، بندہ جہاں زیادہ اچھا مقام ہو تو اس کے دل میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے، اتنی رات، اتنی نعمتیں، کہ کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نکالے نہیں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ انہیں باغات بہشتوں میں رہیں گے۔ اب ہمیشہ جو وہ ہمیشہ کی ایسی کہ کبھی فنا ہو، اختتام نہیں ہے اس کا، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی انتہا غایت اختتام نہیں ہے۔
اب ہے کہ ایک جگہ بندہ رہے اس دنیا کے اندر تو بندہ جتنا بھی اچھا مقام ہو تو ایک جگہ رہتا ہے تو کبھی کبھی اس کا جی کرتا ہے کہ کبھی میں اس جگہ سے چلا جاؤں. بیٹھے بیٹھے رہے ذرا دل تنگ ہو گیا ہے اور دل کی تنگی محسوس ہوتی ہے ایک ہی جگہ رہنے سے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا. حولا یعنی اس سے انتقال. وہ کبھی نہ چاہیں گے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. لا یبغون عنہا حولا. تحول نہیں چاہیں گے, منتقل ہونا جنات الفردوس سے نہیں چاہیں گے. کیوں نہیں چاہیں گے؟ فرمایا کہ اس لیے نہیں چاہیں گے کہ کوئی شے بہشتوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی شے اور ہے ہی نہیں ان کے نزدیک کہ اس کو چھوڑ کے اس جگہ چلے جائیں. زیادہ عزت والی, زیادہ پیاری, کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہے اور ہر راحت موجود ہے. اور ان کے دل اس سے کسی دوسری جگہ دل نہیں کریں گے اور نظریں کسی اور کی طرف نہیں جائیں گی اور مقام کی طرف کہ اس کو چھوڑ کے جائیں. اس کی نعمتیں وہ ان میں تجدد ہے. ایک نعمت آئے گی پھر آئے گی پھر آئے گی پھر آئے گی, تو تجدد ہے نعمتوں میں. اللہ تعالیٰ کے امر کن سے اللہ پاک بہشتیوں کو ہر نعمت عطا فرمائے گا اور کبھی منقطع نہیں ہوں گی, اور نعمتیں بھی بے شمار ہوں گی, غیر متناہی ہوں گی کہ ان نعمتوں کی حد کبھی ختم نہیں ہوگی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ جل شانہ نے جنات میں مومنین کے لیے, سچے لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو, اور ایسی نعمتیں کہ کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے. یہ جو جتنا بھی ہم بیان کریں ان کی تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے, اور کوئی کسی کے قلب پر خطرہ ہی نہیں پھٹکا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, ان کی لذت کیا ہے. تو یہ ہے جنت, مقام جنت کہ اللہ جل شانہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہو گے. فرمایا قل لو کان البحر مدادا, قل فرما دیجئے, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, محبوب اگر یہ بحر مانا سمندر, بعض نے محیط سمندر بحر محیط ہے وہ لیا, بعض نے کہا جنس مراد ہے, جتنے سمندر پانی ہیں سب. تو اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ اگر سمندر مدادن یہ سیاہی بن جائیں, سیاہی, اور کلمات ربی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھیں. کلمات اس کی تفاسیر ہیں تو معلومات اور حکم, اللہ تعالیٰ کے معلومات کو لکھیں.
قرآن مجید کے معانی کو لکھیں، اللہ کی کلام کے معانی اور حکمتیں اور معلومات لکھیں سب۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ جیسے فرمایا مِنَ الشَّجَرِ أَقْلَامًا، یہ سارے درخت کلمے بن جائیں، یہ جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، جتنے سمندر ہیں سارے سیاہی بن جائیں۔ فرمایا اللہ کے کلمات لکھیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یہ سیاہی بحر سارے ختم ہو جائیں گے۔ کلمات کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر اور یہ کلمے ساری ختم ہو جائیں گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے معلومات ہیں، اس کے حکمتیں ہیں، معارف ہیں، اسرار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، غیر متناہی۔ اور یہ جو سمندر ہے، یہ کلمے ہیں، یہ متناہی ہیں، محدود ہیں، ویسے تو عظیم ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، تناہی ہے، لیکن کلمات ربی، میرے پروردگار کے کلمات کی حد نہیں ہے، غیر متناہی ہے۔ اور وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اگر اور زیادہ لے آؤ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم فرض کرو کہ یہ سمندر ختم ہو گئے اور سمندر لے آؤ، ان سمندروں کی مثال اور سمندر لے آؤ اور کلمے لے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک یعنی دیکھو پہلے مومن کامل اور ان کی جزا کا ذکر آیا، اور درمیان میں یہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حقائق، معارف اور فصاحت بلاغت ہے کہ یہ کلام بشر کی کلام کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے نازل ہوا، یہ تہذیب اخلاق کرتا ہے۔ ایک یہودی نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ تو خیر کثیر ہے، تورات خیر کثیر ہے، اور قرآن مجید میں سورہ پیچھے آیا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ یہود کے بارے ہے۔ جب انہوں نے روح کے متعلق پوچھا تو پھر آیات اترے کہ فرمایا یہ روح، یہ امر ربی ہے، یہ امر ربی ہے روح، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پھر تورات خیر کثیر ہے، یہ تو خیر کثیر ہے، یہ علم ہے، حکمت علم ہے، اور علم کثیر ہے، کثیر ضد قلیل کی۔ قرآن میں پھر آ گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم کیسے ایک ہی شے کثیر بھی ہو قلیل بھی ہو، اس کو جواب دیا گیا۔ یہ ان کا جواب ہے کہ
قلت کثرت اضافی ہوتی ہے، ایک شے فی نفس کثیر ہے لیکن دوسرے کی نظروں قلیل ہوتی ہے۔ میرے رب کے کلمات کے نظروں تورات ہے، خیر کثیر ہے، علم کثیر ہے، لیکن رب کے کلمات کے نظروں وہ قلیل ہے۔ فی نفسی قلیل غیر کے نظروں کثیر، یا فی نفسی کثیر تے غیر کے نظروں قلیل۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل مددا، کہ اللہ کے کلمات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، اور متناہی جو ہوتا ہے اس کی حد حدود ہوتی ہے، غیر متناہی کی طرف متناہی کی کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل اس کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ تو تورات جو حکمت ہے اس میں اللہ پاک کی کتاب ہے، نہ یہ تورات جو یہودیوں کے پاس اس وقت موجود ہے، یہ محرف ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ جو اللہ کی کتاب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں خیر کثیر ہے، وہ آسمان سے اللہ تعالی نے نازل کی اور موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس میں خیر کثیر ہے، علم کثیر ہے، لیکن رب کے کلمات کی نظروں وہ قلیل ہے۔ اس لیے یہود سے کہا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو تھوڑے جہاں علم تھا گئے۔ یہ رب کے کلمات ربی کے مقابلے میں یہ ایک ذرہ ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، رب کے کلمات اور ان کے معانی اور ان کے حکمتیں اور رب کے معلومات، یہ لکھو، یہ لکھتے رہو، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پانی، یہ قطرات سب کیا بن جائیں، یہ دوات یہ بن جائیں، سیاہی اور درخت اشجار، پھر ان کی مثلیں اور ولو ہم لے آتے ہیں، اللہ قادر ہے۔ لیکن یہ سارے سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، رب کے کلمات کی انتہا نہیں ہے۔ یہ اصل عقیدہ ہے، رب کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو علوم دیے ہیں، لیکن ان کے علوم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نظروں فی نفسہ ہی خیر کثیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور کوثر خیر کثیر ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ وہ غیر متناہی معلومات ہیں، اس کے علم کے متعلقات ہیں، اس کے علم کے متعلقات غیر متناہی، غیر متناہی کا معنی ہوئے جن کی کوئی انتہا نہ ہوئے۔ ساری طاقت تو بہ رہی کہ ایسا کو شمار کر سکوں، شمار کرتے رہو، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، آگے چلتے رہیں گے۔ یہ ہیں غیر متناہی، اور باقی جو بندے کے معلومات ہوتے ہیں وہ جتنے بھی کثیر ہوں پھر بھی متناہی ہوتے ہیں، ان کی حد حدود ہوتی ہے۔ اللہ کے معلومات کی حد نہیں ہے، وہ غیر متناہی ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ ازل تے ابد، کوئی ازل کوئی ایک نقطہ نہیں ہے، یعنی ازل ہے کہ لا اول لہ، جس کا کوئی اول ہی نہیں، ابد ہے جس کا کوئی آخر نہ ہو۔ ہمارا اول بھی ہے، ہمارا آخر بھی ہے، یہ کو عدل متناہی، یہ دو حدوں کے درمیان محصور ہے۔ اللہ پاک کا علم جو ہے وہ متعلقات اس کے
غیر متناہی حد حدود تو بہر ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے اے میرے پیارے محبوب، جز انیس کہ میں آدمی ہوں تمہاری مثل، یوحا الیہ، میری طرف واحد کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، انما معبودکم بالحق الہ معبود واحد، واحد فی الالوہیت، جو واحد ہے معبود برحق ایک واحد۔ تو یہ قرآن مجید کے کلمات، قل انما، انما حصر کا کلمہ ہے، انما حصر کا کلمہ، اور جہاں حصر ہوتا ہے وہاں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک مقصور علیہ، دوسرا مقصور، اور ما اور اللہ سے جو حصر ہوتا ہے ایک حصر کا کلمہ ہے، ما اور اللہ، جیسے فرمایا وما یعلم تعویلہ الا اللہ، وما یعلم میں ما نافیہ ہے، الا یہ استثنائی ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور ما اور اللہ سے حصری، یہ کہتے ہیں ما اور اللہ سے حصر ہے۔ اور کبھی حصر کا کلمہ انما ہوتا ہے، انما، جیسے یہاں فرمایا قل انما، اس میں جو اول ہے انما کے ساتھ متصل مؤخر، وہ قل انما، یہ بشریت ہے، انما بشر مثلکم، یہ بشریت کا حصر ہے کہ میں آدمی ہوں تمہاری مثل، مقصور ہے، یہ مقصور ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر تھے، جو آپ نے فرمایا وہ کوئی اور سمجھتے تھے، کیونکہ حصر میں ایک کسر قلب ہے، کسر قلب میں متکلم جو کلام کرتا ہے مخاطب کا اعتقاد اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اعتقاد تو یہ ہے کہ آپ نوع بشر سے ہیں اور انسان سے ہیں، تو ان کا اعتقاد یہ کہ آپ انسان بشر سے نہیں ہیں، تو پھر ان کے اعتقاد کی رد کی گئی کہ فرمایا گیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ تمہارا اعتقاد ہے یہ درست نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ انما، اس کے دو جواب دیے گئے۔ وہ بشریت کے منکر نہیں تھے، لیکن بشریت کا اس بات کرتے تھے، بشریت کا اس بات کر کے رسالت کی نفی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بشریت اور رسالت یہ ضدین ہیں، ایک ضد کی نفی، ایک کی نفی کرتے وہ بشریت کی، جب بشریت کی نفی کرتے تو اس سے مقصد ان کا کس کی نفی تھی؟ رسالت کی نفی تھی۔ جیسے قرآن مجید میں فرمائے ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، یہاں سر ہے۔ اس سے ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر تھے، تو آپ نے پھر ان کے اعتقاد کی رد کی، تو فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ اس کے دو جواب دیے گئے۔ یہ فساد بلاغت علم معانی کا مسئلہ ہے، یہ میں نہیں، یہ بس ہر بندہ سمجھ گئے۔ اگر ہر بندہ سمجھے تو اردو کو چھوڑو، منظر الاسلام میں بات آؤ، کتابیں پڑھو، ہاں نہیں تو بات سنے یہ گلاؤں سے۔ فرمایا یہاں انما، یہ بشریت کا حصر نہیں ہو رہا مثلیت میں، بلکہ یوحا الیہ میں ہو رہا ہے کہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، وہ منکر نہیں ہے بشریت کے،
میں آدمی ہوں، انسان ہوں، آدم کے اولاد سے، لیکن وہ وحی کے منکر تھے۔ فرمایا گیا فرق یہ ہے تمہارے ہمارے درمیان کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، یوحا الیہ، یوحا الیہ جو فرمایا یہ اس میں حصر کیا گیا کہ یوحا الیہ وحی میرے میں بند ہے، اور تمہارے ان کا اعتقاد تھا بھائی وحی نہیں ہے، نبوت کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، وحی کے منکر تھے۔ فرمایا گیا کہ وحی میرے میں، وحی میرے اوپر وحی اترتی ہے، اور یہ نہیں ہے جس طرح تمہارا اعتقاد ہے۔ ان کے اعتقاد کی رد کی کہ فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، وحی میری طرف اترتی ہے اور میرے سے اور کی طرف تجاوز نہیں ہے، جیسے دوسرے مدعیان نبوت ہوں، مدعیان نبوت، تو وحی میرے میں بند ہے۔ اور ان کے اعتقاد کی نفی ہے کہ وحی کا انکار کرتے تھے، آپ ان کے اعتقاد کی رد حسر سے کرتے ہیں۔ وہ وحی کے منکر تھے، آپ نے آپ کی وحی کے منکر تھے، تو آپ نے اپنے لیے وحی کا اثبات کیا اور ان کے اعتقاد کی رد کی۔ اس کو کہتے ہیں کسر قلب۔ متکلم ایسی کلام بولتا ہے جو مخاطب کے اعتقاد اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ اس کا اثبات کرتا ہے، اس کا اثبات ہوا اور منکر کی رد ہوئی۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مشرکین مکہ وحی کا انکار کرتے تھے، آپ نے اسی وحی کا اپنے اندر حصر کیا۔ ایسا نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو، یہ کافروں کا ایسا نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو، وحی اللہ کی میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ بشریت کہ کفار نے آپ سے ایسے سوال کیے، جو وہ بھی بشر تھے سوال کرنے والے، نوع انسان سے تھے، آپ سے ایسے امور سوال کر رہے تھے جو ان کی مثل بشر ایسے افعال نہیں کر سکتا، ایسے افعال نہیں کر سکتا۔ پھر ایک طرز ہے فصاحت میں کہ ایک اعتقاد ہوتا ہے مخالف کا، تو پھر اس کو قائم مقام منکر کے کھڑا کیا جاتا ہے، قائم مقام منکر کے، تو قائم مقام منکر کے کھڑا کر کے پھر اس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے۔ تو یہ کلام ہے اس طرح کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے افعال طلب کرتے تھے، جیسے پیچھے قرآن مجید میں بیان کیا، آپ نے جہاں فرمایا حل کنت الا بشر رسولا، وہاں میں جو ہے بھئی سونے کا گھر ہو، زمین سے یہ ہو جائے، یہ پہاڑ جو ہے ہٹ جائے مکہ شریف کے، زمین ہموار ہو جائے، ترقا فی السماء، تو آسمان کی طرف اسی طرح چلا جا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو خود نہیں کر سکتے تھے، حضور سے طلب کرتے تھے، تو پھر معلوم ہوا کہ ان کا اعتقاد حضور کے متعلق بشریت کا نہ تھا، وہ آپ کی بشریت کے منکر نہیں تھے، لیکن منکر کی جگہ رکھ کے ان کے ساتھ کلام کی گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، تم کر سکتے ہو؟ یہ ایک چیز ہے کہ یہاں حصر وحی کا ہے، انما یوحا الیہ، انما یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور وہ منہ مانگے معجزے طلب کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے معجزات سے رسالت آپ کی ثابت شدہ مبرہن تھی، اور معجزات ساتیہ اور غالبہ سے باوجود اس کے تعنت اور سوال کرتے تھے۔ تو ان متعنتین کو، تعنت سینہ زوری کرنے والوں کو یہ جواب دیا گیا کہ انما انا بشر مثلکم
یوحا الیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انسان سے ہیں، آپ آدم کی اولاد سے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان جو ہیں یہ سارے آدم کے اولاد ہیں، لیکن مراتب میں فرق ہے۔ انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے یا مرتبہ نبوت سے، رسالت سے، وحی سے، ولایت سے، علم اور تقوی سے، یہ مراتب کی بلندی ہوتی ہے۔ تو جمیع وجوہ سے مثلیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہماری مثل کہا ہے۔ ہاں، یہ جتنے پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ تمہاری مثل ہے۔ مثلیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جمیع وجوہ سے، اور جمیع وجوہ سے تو مثلیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر اقدس وہ پاک ہے، ہم نفسانی ہیں، ہمارے خیالات گندے گندے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہیں، ان کا مقام بلند ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ یہ مثلیت جمیع وجوہ سے نہیں ہوتی، یعنی معنی انما انا بشر مثلکم، اے صورتاً مثلیت ہے، حقیقتاً باطناً وہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ محققین اور متکلمین محققین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کی خلقت عام بشروں کی طرح نہیں ہے، ہیں بشر، لیکن بشر ہوتے ہوئے ان کے اندر ایک ایسا جوہر قدسی رکھا گیا ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے، جو اللہ کے نبی میں ہوتا ہے، غیر نبی میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، یعنی صورتاً، یہ صورتاً مثلیت ہے کہ بشریت ہے، اللہ کے نبی نوع انسان سے ہیں، آدم کے اولاد سے ہیں، ہماری طرف ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن جنہوں نے دیکھا کہ ہماری مثل ہے، تو جس طرح ہم رسول نبی نہیں ہیں، ہمارے اوپر وحی نہیں اترتی، لہذا ان پر بھی نہیں اترتی، وہ منکر ہو گئے۔ لیکن جو ماننے والے ہیں انہوں نے مانا، بشریت اللہ پاک نے آپ کو جتنے رسول نبی ہیں یہ آدم کے اولاد سے، آدم کی اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، فرشتہ آ جاتا، فرشتہ ہمیں راہ دکھاتا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتہ بھی آ جاتا تو ہم اس کو بشری صورت پہناتے، تانیس کے لیے کہ فرشتے سے تم فیض حاصل نہیں کر سکتے، فرشتہ ظاہر ہو جائے تم ڈر جاؤ گے، فرشتے کی خلقت اور ہے، اور انسان کی خلقت، تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے انسانوں کی طرف، انسانوں سے بھیجے تاکہ تانیس ہو، انس پکڑیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر فرشتہ بھی بھیجتا تو فرشتے کو تمثل بشریت کا دیتا، پھر وہی تمہارا اعتراض ہوتا۔ تو یہ ان کے اعتراض بہانے ایسے سینہ زوری کے تھے۔ اللہ جل شانہ نے جو مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے وہ انسانوں سے تھے، ایک ہے، اور جو باطن ہے اللہ کے نبیوں کا وہ پاک ہے، وہ نفوس قدسی ہیں، ان کے نفوس مطمئنہ ہیں، ہمارے نفوس امارہ، زیادہ نفوس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور جو ہمیں وسوسے اور
شہوات، حرص اور کیا کیا اس نفس امارہ کی شرارتیں ہیں جو ہمیں متاثر کرتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے نفوس پاک ہیں، ان کے نفوس قدسی ہیں، مطمئنہ ہیں، ان کے باطن اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیے ہیں. وہ وحش کا محل ہے، وحی اترتی ہے، لہذا مثلیت جمیع وجوہ سے نہیں ہوتی، مثلیت صورتن ہے اور بعض وجوہ بصریت سے ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ذکر فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بشر کا اطلاق کیسا ہے؟ لوگ بولتے ہیں ہماری مثل بشر. آپ نے فرمایا خواص اور عوام میں فرق ہے. فتاوی مہریہ موجود ہے. آپ نے ایک ہے خواص، ایک ہے عام لوگ. خواص ہوتے ہیں عرفاء، عارفین، علماء، حقاء. وہ بشر سے مدح والا معنی سمجھتے ہیں. بشر جو کہا جائے تو بشر سے ان کو ایک تعریف حاصل ہوتی ہے کہ بشر لقب ہے، لقب میں مدح ہوتی ہے، لیکن اس لقب سے مدح بشر کے لفظ سے عام لوگ نہیں سمجھتے. جب بشر کا اطلاق کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں ہم بھی بشر ہیں، وہ نبی بھی بشر ہے، تو پھر ہمارے جیسے ہیں جیسے ہمارے حالات ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہوتے ہوں گے. ایمان خراب ہوتا ہے جب نبی کے ساتھ یہ کہ ہمارے جیسے، تو پھر ایمان صاف ہو جائے گا. اس لیے حضرت ابراہیم پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہیں بشر، لیکن بشر کا اطلاق عام کے لیے منع ہے. عوام جب بشر کا اطلاق کرے تو ساتھ اوصاف لے آئے، صفت لے آئے کہ اعلیٰ بشر، اعلیٰ کا لفظ بولے، اعلیٰ بشر، اکمل بشر، اولا بشر، افضل بشر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہ کہے کہ عوام بشر سے کیا تعریف سمجھتی ہے. نبی کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے، عوام اپنے جیسا سمجھ بیٹھے گی، اور ان کے جو اپنے اندر وجدان ہے، جو ان کے اپنے حالات ہیں میلے کچیلے، وہ اللہ کے نبی میں تصور کر بیٹھیں گے، پھر اعتقاد رکھ بیٹھیں گے، ایمان خراب ہوگا. اس لیے وہ کہیں ہیں بشر لیکن اعلیٰ بشر، افضل بشر، اکمل بشر، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے. تو یہ ہے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میرے بڑے استاد امام مولانا عطا محمد بندیالوی وہ یہ تقریر کرتے تھے کہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، یہ یوحی الی، یہ پہلے ماں میں اشتراک ہے، لیکن یوحی الی ماں میں امتیاز بھی آ گیا. اور اس میں یہ ہے کہ جو آگے فرمایا انما الہکم الہ واحد، یہاں بھی حسر کا کلمہ ہے. جو پہلا حسر ہے میں تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی انما الہکم الہ واحد، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں. جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، جیسے تم خدا نہیں ہو، خدا وحدہ لا شریک ایک ذات ہے. انما الہکم الہ واحد، یہ اگلی آیت مبارکہ یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ انما پہلا انما ہے، دوسرا انما ہے. یہ یاد رکھو جڑا انہوں نے حق یہ پوشیدہ ہوتا ہے، باطل بات، جھوٹی بات، ملی جلی، یہ ظاہر ہوتی ہے. باطل ہمیشہ ظاہر ہوگا، باطل بات تمہیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی، حق مشکل ہوگا، حق کا سمجھنا میں تمہیں بڑا مشکل سے آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم باطل کے ساتھ مکلف نہیں ہیں، حق کے ساتھ مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف دی ہے
تکلیف ایسی چیزوں کے ساتھ کی ہے جو مشقت جھیلنی پڑتی ہے حاصل کرنے میں. نماز سے مکلف ہے. نماز پڑھو سردی میں وضو کرو ٹھنڈا پانی. تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہ تم حلوہ کھاؤ تو سو جاؤ. حلوے سے حلوہ کھا کے سنتی ہو، اس کے ساتھ مکلف نہیں کیا. حلوہ کھانا مباح ہے، کھا لو تو کوئی کھا لو، لیکن بطریقے پہ فرض میں یہ نہیں، کیونکہ یہ آسان ہے. مشکلات کے ساتھ انہیں مکلف، جہاد کے ساتھ مکلف کیا گیا، اور روزے کے ساتھ یہ مجاہدہ نفس ہے، اور حج کے ساتھ جہاں مال صرف کرنا پڑتا ہے اور مشقت بھی جھیلنی پڑتی ہے. زکات جو کہ مال دینے والا جب زکات دیتا ہے تو کوئی دل دے کے تھوڑا ہوتے تھے بوجھ تھیلا ہے بھائی اتنی شے نہیں پئی ہے، ثواب تو یہیں سے ملتے. اگر کوئی تکلیف بھی نہ دی ہے ثواب کی میں، تو حق کو حاصل کرنا یہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم حق کے ساتھ مکلف ہیں. اس لیے حق کی بات کو سمجھنے کے لیے بہت غور اور تحمل اور ضرورت پڑتی ہے. باطل بات تو ظاہر ہوتی ہے، ہر بندہ پاڑی پکائی ہوتا ہے. حضور رسالی بھی سے نہیں اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ خدا کے بندے. آپ سنت جماعت انبیاء علیہ السلام رسول کرام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے. وہ سارے آدم کے اولاد سے تھے، انسان تھے، آدمی تھے، بشر تھے، لیکن ان کو چھڑا بشر کہنا یہ سوء ادبی بن جاتا ہے. کیونکہ عوام جو ہے، عوام پھر فرق نہیں سمجھتی اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ایمان کو بچانے کے لیے نبی کو اعلیٰ بشر کہنا چاہیے، افضل اور اولا بشر کہنا چاہیے، تاکہ ادب باقی رہے اور تعظیم باقی رہے. تعظیم تھی بشر کے لفظ میں، لیکن وہ تعظیم اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھتے ہیں. عوام ہماری بشر سے وہ تعظیم اخذ نہیں کر سکتی. بشر کا ایک لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے بشرا. تو فرمایا انما الہکم الہ واحد، الہکم معبودکم، تمہارا معبود. یہ آپ نے مشرکین سے ارشاد فرمایا جو منکرین تھے، جو متعدد خدا مانتے تھے، بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، بتوں کے سجدے کرتے تھے. تو فرمایا انما الہکم الہ واحد، معبودکم بالحق، جو معبود برحق ہے وہ معبود ایک ہی ذات ہے. یہ بڑے استاد کی تقریر. یہ حضور فرمایا میں تمہاری مثل ہوں، یعنی خدا نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں. اور جیسے میرا معبود برحق ایک خدا ہے، وہی معبود برحق تمہارا خدا بھی وہی ہے، متعدد خدا نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہ اور معنی یہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.